بعد 49واں حکم آ رہا ہے۔ ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا واسمعوا وللکافرین عذاب علیم۔ فرمایا ایمان والو، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنی طرف متوجہ کرنے کے لیے جب تم حضور علیہ السلام کی مجلس اور محفل میں بیٹھے ہو اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہوتا یہ کہ کوئی گفتگو فرما رہے ہوتے اور صحابہ کرام آقا علیہ السلام کی مجلس میں حاضر ہوتے اور دوران گفتگو کوئی بات کسی کی سمجھ میں نہ آتی یا کوئی لفظ یا جملہ سمجھ نہ سکتا تو وہ چاہتا کہ حضور علیہ السلام اس لفظ کو یا جملے کو دہرا دے، ریپیٹ کر دے تاکہ میں سمجھ لوں۔ اس مقصد کے لیے وہ کہتا رائنا یا رسول اللہ۔ کیا کہتا؟ رائنا یا رسول اللہ، یعنی آقا مجھ پر شفقت کیجئے، رعایت کیجئے، یعنی ذرا یہ بات دہرا دیجئے، میں بات سمجھ نہیں سکا، مقصود یہ ہوتا۔ یہ بات جب یہودیوں کے ہاتھ میں پہنچی، وہ بدبخت تھے، گستاخ تھے، انہوں نے اس لفظ کو مروڑ دیا، اس کے کئی غلط معانی بھی نکلتے تھے، یہ لگا دی رائینا بنا دیا، اس کا معنی بنتا تھا ہمارا چرواہا۔ الغرض بہت سے معنی ہیں اس کے، تو اس کو نیگیٹو سینس میں استعمال کرنے لگے اور استہزاء کرنے لگے اور رائنا کے لفظ کو گستاخانہ معنی میں یوز کرنے لگے۔ اب صحابہ کرام جو یہ لفظ کہتے تھے وہ تو گمان بھی نہیں کر سکتے تھے گستاخی کا، ان کے تو وہم و گمان میں بھی گستاخانہ مفہوم نہیں تھا، وہ تو ادب عرض کرتے آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں، شفقت طلب کرتے آقا شفقت فرمائی، کرم فرما دیجئے، ذرا شفقت کر دیجئے، وہ تو اس سینس میں لے رہے تھے۔ مگر جب دشمنوں کے پاس گیا تو انہوں نے ایک اچھے لفظ کو غلط معنی پہنا دیا۔ میں اب آپ کو قرآنی تعلیم بتا رہا ہوں کہ بارگاہ ادب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ ادب بارگاہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نزاکت کیا ہے، حضور علیہ السلام کی بارگاہ کے ادب کی اہمیت کیا ہے قرآن کی نگاہ میں، اللہ کی نگاہ میں۔ بدستور وہ تو یوں قرآن کی کئی آیتوں کا مذاق کرتے تھے، یہ بات توجہ طلب ہے۔ کیا وہ صرف اسی لفظ کا مذاق کرتے تھے اور آیتوں کا مذاق نہیں کرتے تھے؟ بولیے، وہ تو قرآن مجید کی 20 آیتوں کا ٹھٹا کرتے تھے، اور قرآن مجید نے 20 مقامات پر فرمایا کہ ہماری آیتوں کا استہزاء کرتے ہیں، ہماری آیتوں کا مذاق اڑاتے ہیں، ہمارے دین سے ٹھٹھا کرتے ہیں، تضحیک کرتے ہیں، استہزاء کرتے ہیں، اور فرمایا آج تم ہماری آیتوں سے اور ہمارے مومنوں سے استہزاء کرتے ہو، قیامت کے دن ہم استہزاء کریں۔ یہ تو سیدنا نوح علیہ السلام کے وقت سے یہ معاملہ چلا آ رہا ہے، وہ تو قرآن کا، اللہ کی آیتوں کا، اللہ کے احکام کا استہزاء کرتے، حتیٰ کہ حضور علیہ السلام کے پیچھے نماز میں جماعت کے اندر داخل ہو جاتے اور قرآن مجید کی آیتوں کی تلاوت ہو رہی ہوتی اور اس تلاوت کے غلط معنی بناتے، الفاظ کو رد و بدل کرنے کی کوشش کرتے، ان الفاظ میں غلط معنی داخل کر دیتے، ان کے سیاق و سباق کو ہٹا دیتے۔ وہ تو آیتوں کے ہر موقع کی تلاش میں رہتے تھے اور وہ اللہ کے کلام کو، آیتوں کو اپنی جگہ سے ہٹا دیتے، یعنی وہ تو الفاظ کا رد و بدل کرنا، ان کو غلط معنی پہنانا اور ان کا ٹھٹھا اور مذاق کرنا ان کا معمول تھا۔ ایک لفظ رائنا کا مذاق انہوں نے اکیلے سے نہیں کیا تھا، ان کا تو معمول چلا آ رہا تھا آیات قرآنی اور کلمات الہیہ کا مذاق اڑانا۔ اب اس پس منظر میں اس حکم کو سمجھیں، وہ قوم جو 20 آیات قرآنی کا مذاق اڑاتی، 20 احکام قرآنی کا اور الفاظ قرآنی کا اور تعلیمات الہیہ کا مذاق اڑاتی ہے، استہزاء اور تضحیک جس قوم کا شعار بن چکا ہے، انہوں نے اگر اس لفظ رائنا کو بھی اپنے ماحول میں اور اپنے حلقوں میں بطور استہزاء کے اور گستاخی کے استعمال کرنا شروع کر دیا تو کون سی عجیب بات کر دی تھی، کوئی نیا کام تو نہیں کیا تھا۔ تو کیا کوئی اور مقام بھی قرآن میں ایسا ہے کہ جس آیت کا وہ مذاق کرتے چلے جائیں تو اللہ پاک نے اس آیت کے پڑھنے یا ان الفاظ کے بولنے سے منع کر دیا ہو؟ اللہ نے کبھی منع نہیں فرمایا تھا، اس لیے کہ جو ٹھٹھا کرتے ہیں اللہ ان کو عذاب دے گا۔
وہ ٹھٹھا ان کے لیے قیامت کے دن ایک عذاب بن کے ان کو خود سامنے آ جائے گا، وہ تضییق اور وہ استہزاء ان کو خود جہنم میں لے جائے گا، انہیں ان کے حال پہ چھوڑ دیا جاتا، آیتیں نہیں چھڑوائی جاتی تھی، لفظ نہیں چھڑوائے جاتے تھے کہ مسلمان تو نیک نیتی کے ساتھ کر رہے ہیں نا، چلو ان کا عمل ان کے ساتھ، لکم دینکم ولی دین، تمہارا عمل اور تمہارا دین تمہارے ساتھ اور ہمارا عمل اور ہمارا دین ہمارے ساتھ، ضابطہ یہ تھا۔ مگر سارے ضابطے تعلیمات الہیہ کے ایک طرف، رب کائنات نے اپنے محبوب کے ادب کو تمام تر قرآنی اور اسلامی ضابطوں سے بلند تر قرار دیا۔ تمام ضابطوں کے لیے، تمام احکام کے لیے ایک ضابطہ ہے مشترک، مگر جب ادب بارگاہ رسالت کی باری آتی ہے سارے ضابطوں سے ہٹ کر ایک نیا ضابطہ بنا دیا جاتا ہے۔ یہاں کیا ضابطہ دیا؟ لفظ رائنا صحابہ کرام ادباً یوز کرتے، مگر یہودی اسے گستاخی کے معنی میں لیتے۔ رب کائنات کو وہ لفظ بھی گوارا نہ ہوا جسے یہود اپنی بدنیتی اور بد سرشت کی وجہ سے بطور گستاخی کے استعمال کر سکیں، اور جس کے ایک معنی میں گستاخی کا احتمال، پروبیبلٹی اور گستاخی کی پاسبلٹی بھی پائی جائے، اللہ کو اس لفظ کا استعمال بھی گوارا نہ ہوا۔ فوراً آیت آ گئی، فرمایا میرے محبوب کے صحابیو، تم تو یہ لفظ ادب میں محبت میں بولتے ہو، مگر دشمن اس سے میرے محبوب کی شان میں گستاخی کا ایک زاویہ نگاہ اور ایک معنی نکالتے ہیں۔ ادب بارگاہ مصطفیٰ کے لیے یہ امکان بھی مجھے گوارا نہیں، لہذا وہ لفظ بھی بولنا چھوڑ دو جس لفظ سے کوئی دشمن بھی مصطفیٰ کی گستاخی نکال سکے۔ اتنی پاسداری حضور علیہ السلام کے ادب کی کہ سارے احکام سے ہٹ کر ایک الگ ضابطہ دے دیا۔ فرمایا لا تقولوا رائنا، آج کے بعد میرے محبوب کی مجلس میں بیٹھا ہوا کوئی شخص خبردار رائنا نہ کہے، اس کا کہنا حرام کر دیا گیا۔ لفظ رائنا میں کوئی خرابی نہیں، لفظ رائنا میں کوئی خرابی نہیں، تو خرابی تو جنہوں نے نکالی تھی انہی کے کھاتے میں تھی، مگر نہیں، اللہ پاک کو یہ امکان بھی گوارا نہ ہوا۔ فرمایا رائنا مت کہا کرو، اور اب تمہیں اگر ضرورت پڑے لفظ دہرائے جانے کی اور حضور علیہ السلام کی خدمت میں درخواست کرنے کی کہ آقا ریپیٹ کریں، تو کیا کہا کرو؟ وقول انظرنا، ادب سے کہا کرو انظرنا، آقا ہماری طرف نظر کرم فرمائیے۔ انظرنا، آقا نظر ہماری طرف نظر کرم فرمائیے۔ حضور کی امت کو ادب سکھایا جائے، اسے پروٹوکول کہتے ہیں۔ کیا؟ واسمعوا، ایک تعلیم دے دی کہ یوں کہا کرو حضور ہماری طرف نظر کرم فرمائیے، میرا حبیب خود سمجھ جائے گا کہ اس کو بات سمجھ نہیں آئی، وہ تمہاری خاطر ریپیٹ کر دے گا۔ مگر یہ بھی جملہ بولنا گوارا نہیں کہ کہو کہ حضور ذرا دوبارہ بتائیے، یہ بھی مت کہو، آقا ذرا یہ جملہ دوبارہ بول دیجئے۔ یوں بھی نہ پوچھو حضور آپ نے کیا فرمایا، نہیں، مجال ہے یہ بھی گستاخی نہ ہو جائے۔ بس جہاں سمجھ نہ آئے یہ مت کہو میرے محبوب کی بارگاہ میں حضور ذرا اس جملے کو دوبارہ فرما دیجئے، ہم سمجھ نہیں سکے، نہ کہو آقا نظر کرم فرما دیجئے۔ تو گویا امت کو تلقین کر دی کہ تمہاری کوئی حاجت ہو اور کچھ زبان پہ نہ لاؤ، صرف ایک ہی بات کہو، انظرنا یا رسول اللہ، حضور نظر کرم فرما دیجئے، میرا حبیب خود سمجھ جائے گا کہ امتی کی حاجت کیا ہے، امتی کی حاجت کیا ہے وہ خود سمجھ جائے گا۔ یہ تعلیم دے کے آگے فرمایا واسمعوا، آگے پھر تنبیہ کی اور فرمایا سنو، یہ نوبت ہی کیوں آتی ہے کہ تم پہلی بار سمجھ نہ سکو؟ واسمعوا، سراپا کان بن کے بیٹھا کرو، واسمعوا، سراپا سماعت بن کے بیٹھا کرو، ہما تن سماعت بن کے بیٹھا کرو، شروع سے ہی دھیان سے سنا کرو، یہ نوبت ہی نہ آئے کہ میرے محبوب کو وہ جملہ دہرانا پڑے، اس میں بھی ممکن ہے طبیعت پہ بوجھ آ جائے۔ ہما تن سماعت بن کے بیٹھا کرو، وَلِلْكَافِرِينَ عَذَابٌ عَلِيمٌ، خبردار اگر تمہاری کوئی بے ادبی ہو گئی تمہاری طرف سے میرے محبوب کی بارگاہ میں، تمہارے سارے ایمان اور اعمال برباد جائیں گے، کافر ہو جاؤ گے۔
وَلِلْكَافِرِينَ عَذَابٌ علیم، اور کافروں کے لیے دردناک عذاب ہے۔ یہ ادب سکھایا جا رہا ہے۔ آداب، کسی کی مجلس کے آداب سکھانا، اس کو جدید ٹرم میں پروٹوکول کہتے ہیں۔ پروٹوکول کیا ہوتا ہے؟ مثلا یہ بات سمجھنے والی، آج اسی پر ختم ہو جائے گا موضوع، آخری بات تھی، 49واں حکم تھا، بڑا امپورٹنٹ۔ پروٹوکول کیا ہوتا ہے؟ پروٹوکول یہ ہوتا ہے کہ کسی چھوٹے آدمی نے جب بڑے کسی بارگاہ میں، بڑے دربار میں جانا ہو، تو اس کو اس دربار میں جانے، بیٹھنے، اٹھنے، بات چیت کرنے کے آداب سکھائے جاتے ہیں، ڈیل کرنے کے یہ پروٹوکول ہوتے ہیں، ایٹیکیٹس ہوتے ہیں۔ لہٰذا سرکاری دفتروں میں پروٹوکول آفیسر بھی ہوتے ہیں، وہ ڈیل کرتے ہیں۔ اب جو بات میں بتانا چاہتا ہوں وہ یہ کہ گورنر کے پاس مثلا آپ نے جانا ہو، کیا پہلی بار جا رہے ہیں، بیٹھ رہے ہیں، گفتگو کر رہے ہیں، تو کوئی متعین ہوگا پروٹوکول آپ کو آداب بتانے کے لیے، بھئی اس دفتر کے، اس گورنر ہاؤس کے، اس مجلس کے یہ پروٹوکولز ہیں، یہ ایٹیکیٹس ہیں، یہ آداب ہیں، یہ تقاضے ہیں، کوئی آپ کو بتائے گا۔ سوال میرا یہ ہے کہ جو بتائے گا آپ کو آداب کہ گورنر سے ملنا ہے اور اس کی مجلس میں بیٹھنا ہے تو ایسے بیٹھنا اور ایسے بات کرنا، یہ تعلیم دینے والا، گورنر کی مجلس کے آداب سکھانے والا، خود گورنر سے چھوٹا ہوگا یا گورنر سے بڑا ہوگا؟ بڑی سادہ سا سوال ہے، کون ہوگا؟ کبھی دنیا میں ایسا ہوا کہ آداب تو گورنر کی مجلس کے سکھائے جانے ہیں اور سکھانے والا صدر مملکت ہو، کہ صدر آپ کو کہے کہ گورنر سروپ صاحب کے پاس آپ جا رہے ہیں تو اس کی مجلس میں جانے کے آداب یہ ہیں، ذرا اس طرح بات کرنا، ایسے نہ کرنا۔ کبھی صدر بھی سکھاتا ہے، کیوں کہ گورنر تو چھوٹا ہے، گورنر تو چھوٹا ہے، وہ کسی چھوٹے کو حکم دیتا ہے، وہ کمشنر سکھائے گا، کون؟ ڈپٹی کمشنر سکھائے گا، اس کے دفتر کا کوئی پروٹوکول آفیسر ہوگا، چیف سیکرٹری ہوگا، چیف سیکرٹری بھی گوارا نہیں کرتا اتنا بڑا افسر کے پروٹوکول سکھایا آپ کو، انہوں نے آگے ایک افسر رکھا ہوگا، وہ آپ کو آداب بریف کر دے گا، بریفنگ کر دے گا۔ تو قاعدہ دنیا میں یہ ہے کہ جس کے پاس جانا ہو اس کی مجلس کے آداب اس سے چھوٹا سکھاتا ہے، پھر اس سے بڑے کے پاس جانا ہوگا تو اس سے چھوٹا سکھاتا ہے، اس سے بڑا اپنے چھوٹے کی مجلس کے آداب نہیں سکھایا کرتا۔ یہاں مجلس مصطفیٰ میں بیٹھنا ہے، آداب خدا سکھا رہا ہے۔ مجلس رسول میں بیٹھنا ہے، مجلس رسول میں بیٹھنا ہے۔ اب چاہیے تو یہ تھا کہ حضور تلقین فرماتے، یہ موضوع قرآن کا موضوع نہ ہوتا، یہ موضوع قرآن کا موضوع نہ ہوتا بلکہ حدیث کا موضوع ہوتا، صحابہ کرام سے روایات ہوتی اور صحابہ ہمیں سکھاتے کہ، اور تابعین کو سکھاتے اور ایک دوسرے کو سکھاتے کہ جب حضور کی بارگاہ میں جانا ہو تو یہ ادب ہے، ایسے بات کرنا، یہ کہنا، یہ نہ کہنا۔ تو بارگاہ مصطفیٰ کا ادب صحابہ سکھاتے جو چھوٹے تھے۔ چاہیے تو یہ تھا، دنیا کی روش و دستور یہی ہے۔ تو یہاں میں نے عرض کیا کہ ہر جگہ دستور ایک ہوتا ہے، مگر جب بارگاہ مصطفیٰ کی باری آتی ہے سارے دستور ہٹا دیے جاتے ہیں، ادب مصطفیٰ کے لیے دستور نرالا ہوتا ہے۔ تو اپنے محبوب کی مجلس میں، بارگاہ رسالت میں آنے والوں کے لیے ادب، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ پاک نے خود بذریعہ وحی سکھائے۔ فرمایا میرے محبوب اوروں کے پاس کسی نے جانا ہو تو ان کے چھوٹے ادب سکھایا کرتے ہیں، جنہوں نے تیری بارگاہ میں جانا ہو ان کو تیری بارگاہ میں بیٹھنے کا ادب میں خود سکھاؤں گا۔ تو ادب مجلس مصطفیٰ کو قرآن کا موضوع بنا دیا، اللہ نے اپنی وحی کا موضوع بنا دیا، جبرائیل امین کو آیتیں دے کر بھیجا اور فرمایا جبرائیل جا، یہ پروٹوکولز ہیں میرے مصطفیٰ کی مجلس میں بیٹھنے کے، جا کے حضور کے صحابہ اور امتیوں کو سکھا دے کہ کوئی میرے محبوب کی بارگاہ میں بیٹھ کے بے ادبی نہ کر بیٹھ۔ ایسا کیوں؟ اس لیے کہ اب حضور کی مجلس سے اوپر کوئی مجلس نہیں ہے، چونکہ حضور کے ادب سے اوپر کوئی ادب نہیں ہے۔ نبی اور رسول کا ادب ہی در حقیقت اللہ کا ادب ہوتا ہے، نبی اور رسول کا ادب ہی حقیقت میں اللہ کا ادب ہوتا ہے۔ عبادت کا حقدار رسول نہیں ہوتا، یعنی کوئی یہ نہیں کہہ سکتا معاذ اللہ کہ رسول کی عبادت کرتے ہیں یہی اللہ کی عبادت بن جائے گی، یہ کفر و شرک ہے۔
عبادت میں کوئی ساجی نہیں، عبادت میں کوئی شریک نہیں، عبادت صرف اللہ کے لیے۔ رہ گیا ادب اور تعظیم و تکریم، جو رسول کا ادب ہے وہی خدا کا ادب، جو رسول کی تعظیم و تکریم وہی خدا کی تعظیم و تکریم۔ تو در حقیقت اللہ نے جو بارگاہ مصطفیٰ کا ادب سکھایا ہے وہ بالواسطہ خود بارگاہ خدا کا ادب سکھایا ہے، چونکہ خدا کی مجلس میں تو جا کے کسی نے بیٹھنا نہیں، نہ کسی نے خدا کو دیکھنا ہے، وہ سارے ادب کے تقاضے اسی بارگاہ میں پورے کروائے جا رہے ہیں۔ یہ پھر آگے کوئی مقام آئے گا، جو کچھ میں نے کہا کہ بارگاہ رسول کا ادب ہی خدا کا ادب ہے، یہ قرآن مجید کی 20 آیات کریمہ، درجنوں مقامات اور نصوص قرآن مجید کی اس حقیقت کو واضح طور پر بیان کرتی۔ تو یہ بات سمجھ میں آئی کہ یہود کی خرابیوں میں سے ایک خرابی گستاخی رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم تھی۔ کیا؟ حضور علیہ السلام کی شان میں گستاخی یہ یہود کی خرابیوں میں سے اور بربادیوں میں سے ایک بربادی تھی۔ اللہ پاک نے اس آیت کریمہ کے ذریعے امت مسلمہ کے اندر وہ دروازے بھی بند فرما دیے کہ جس دروازے سے گستاخی رسول کا امکان بھی ہو سکے۔ گستاخی کا ارتکاب تو درکنار، اس کے امکان کا کوئی دروازہ ہو سکتا تھا تو قرآن مجید نے اس کو بھی بند کر دیا، اس لیے کہ ایمان کی سلامتی رسول کے ادب میں ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اس معرفت کے ساتھ بہرور فرمائے اور ایمان کو کامل فرما دے۔ وما علینا